الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي عني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے بندوں سے روزے رکھوا کر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے رکھوانے کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، روزے رکھوانے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ جب متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جلدی کرو، کوشش کرو، دوڑ لگاؤ اس جنت کی طرف، بخشش کی طرف، بخشش اور جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، وہ جنت اللہ نے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ بات بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے روزے رکھوا کر ان کو متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، اور ان کو متقی اور پرہیزگار بنا کر جنت کا حقدار بنانا چاہتا ہے۔ تو روزوں والا عمل یہ انسان کے لیے کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے،
کوئی مشقت والی چیز نہیں ہے، کوئی اس کی پریشانی کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے جنت کے حقدار بننے اور جنت کے راستے پر چلنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ روزے کا مین مقصد تقویٰ ہے، صرف روزہ ہی نہیں، ہر عبادت میں جو بنیادی چیز ہے، جو روح ہے، وہ تقویٰ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تمام عبادات کا مقصد تقویٰ ہے۔ قربانی کا ذکر آیا تو رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ لوگوں، تمہاری قربانیوں کے گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے، خون اللہ کو نہیں پہنچتے، اگر اللہ کو کوئی چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ آج کی باری آئی تو رب العالمین نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ زاد سفر کا اہتمام کیا کرو، انتظام کیا کرو، اور بہترین زاد سفر تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ روزے کے بارے میں بھی آپ نے سنا، فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ صدقہ خیرات کے لیے، اللہ کے نام پر کوئی دینے کے لیے بھی اللہ نے قرآن کریم میں یہ اصول بیان فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے صدقہ، ان لوگوں سے مال قبول فرماتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک مال کو یہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزے کی حالت میں ہو، کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرنا چاہتا ہے، تمہیں کوئی گالی دیتا ہے، جواب نہیں دینا، مقابلہ نہیں کرنا، صرف اتنا کہنا ہے انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا، غلط کام نہیں چھوڑتا، بےہودہ کام نہیں چھوڑتا، جھوٹی گواہی نہیں چھوڑتا، نافرمانی کے کام نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اس انداز میں حج کیا، اس میں کوئی بےہودہ کام نہیں کیا، کوئی بے حیائی والا کام نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی، جب وہ حج کر کے فارغ ہوتا ہے اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راجا کا یوم ولدت امہ، وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو کر آتا ہے جیسے آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو۔ اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ عبادات میں تقوی کی کتنی اہمیت ہے۔ بات بالکل واضح ہے، جس نماز میں تقوی نہیں اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز برائی سے، بے حیائی سے، نافرمانی کے کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے روکنے والی۔ اگر تقوی نہیں تو نمازی گناہ سے نہیں بچ سکتا، اگر تقوی نہیں تو حاجی گناہ سے نہیں بچ سکتا، اگر تقوی نہیں عمرہ کرنے والا گناہ سے نہیں بچ سکتا، اگر تقوی نہیں تو روزہ دار گناہ سے نہیں بچ سکتا، اگر تقوی نہیں تو نمازی حاجی قرآن کا قاری قرآن کا حافظ گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے تمام عبادات کے اندر جو مین چیز بتائی گئی ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی ہوگا تو یہ عبادت فائدہ دیں گی، تقوی کے بغیر ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تقوی ہے کیا؟ خلی ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ وصنع کماشن فوق عرض الشوق یحذر ما یرام۔ دنیا میں ایسے زندگی گزار جس طرح کوئی آدمی ایسے راستے پہ جا رہا ہے، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، درمیان سے اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر سمیٹ کر گزرتا ہے، ان کانٹوں سے بچ کر جس طرح کوئی بندہ سفر کرتا ہے، اسی طرح مسلمان ہے مومن تو بھی گناہوں سے اس انداز میں بچ کر متقی بن کر تو زندگی گزار۔ کئی گناہوں کا تھوڑا سا بھی تیرے اندر اثر نہیں آنا چاہیے، گناہوں سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر۔ یہ نہ سمجھنا کہ پہاڑ جو ہیں وہ کیسے بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو ملا کر بھی پہاڑ بن جاتے ہیں۔ کبھی چھوٹے گناہ کو معمولی اور حقیر سمجھ کے کر نہ لینا، کیونکہ پہاڑ بھی کنکریوں کے ساتھ یا کنکروں کے ساتھ بنتے ہیں۔ کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں نا، یہ مل کر بڑے بڑے گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ ایک گناہ ہے جس کا وزن ہے مثال کے طور پہ 1 کلو ہے، اور 100 گناہ ایسے ہیں جو چھوٹے ہیں لیکن ان کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، وہ 2 کلو 5 کلو ہو جاتے ہیں، تو کیا خیال ان کا نقصان نہیں؟ لا تحقرن صغیرۃ، کسی چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھنا، ہلکا نہ سمجھنا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نافرمانی رب العالمین کی ہو رہی ہوتی۔ بڑا گناہ کرنے والا بھی رب کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، چھوٹا گناہ کرنے والا بھی رب کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ بڑے گناہ سے بھی رب ناراض ہوتا ہے، چھوٹے گناہ سے بھی رب ناراض ہوتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دیتے، عید کا خطبہ دیتے، نکاح کا خطبہ دیتے، اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے 3 مقامات سے 4 آیات کو تلاوت کیا کرتے تھے، جن میں 4 مرتبہ تقویٰ اختیار کرنے کا رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ پھر اسی آیت کے آخر میں فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم رشتے کرتے ہو، رشتہ داری کا خیال رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تیسرے مقام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 آیات تلاوت کیا کرتے تھے، اس میں پہلی آیت کے اندر اسی بات کا حکم ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کرتے رہو۔ نکاح بھی وہی کامیاب ہے، شادی بھی وہی کامیاب ہے، نیا گھر وہی آباد ہے جہاں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تقویٰ بہت ضروری ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ لفظ آتا ہے واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. رب العالمین دو بار ایمان کو فرمانے اللہ سے ڈرتے دیکھو کل کے لیے تم نے کیا ہمارا آگے بھیجی ہیں. پھر فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جو اللہ کا رسول دے وہ لے لو, جس نہ کرے رک جاؤ. واتقوا اللہ, اللہ سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے. عبادات ہیں, معاملات ہیں, رسول کا مسئلہ ہے. قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اے میرے محبوب, ہم نے آپ کو کتاب کے اندر, قرآن کریم کے اندر اس بات میں لوگ تھے, ان سب کو ہم نے اسی بات کا حکم دیا أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, تم سارے کے سارے اللہ سے ڈر جاؤ. قرآن کریم کی سورہ اور 19واں پر اللہ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا. انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو جا کے کیا بیان کیا, کیا دعوت دی, کیا پیغام دیا. اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام ہیں, اپنی قوم کے لوگوں کو جا کے کہتے ہیں, فرمایا اذ قال لهم نوح لا تتقون. نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں لا تتقون, لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو, تمہارے اندر تقویٰ کیوں نہیں ہے. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون. میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں, رسول بھی ہوں, امین بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں, رب کے پیغام میں کمی بیشی کرنے والا نہیں ہوں. فاتقوا اللہ وأطیعون. اے میری قوم کے لوگوں, دو کام کرو. فاتقوا اللہ, ایک اللہ سے ڈرو, وأطیعون, اور انو علیہ السلام. اگلے رقم میں رب العالمین نے ایک اور پیغمبر کا ذکر کیا. پیغمبر کا نام ہود علیہ السلام ہے, قوم کا نام قوم عاد ہے. وہ بھی کہتے ہیں فاتقوا اللہ وأطیعون. اے میری قوم کے لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرتے رہو. اس کے اگلے رقم میں ایک اور قوم کا ذکر ہے. قوم کا نام قوم سمود ہے. پیغمبر کا نام صالح علیہ السلام ہے. وہ اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون. اس کے بعد ایک اور قوم کا ذکر ہے. پیغمبر کا نام سیدنا لوط علیہ السلام ہے. وہ بھی اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون. اس کے بعد جناب شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ بھی اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون. معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی کتاب کا ورثہ بھی اللہ سے ڈرتے رہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ کی ذات سے تمہیں ڈرانا چاہتا ہے. جو بندہ رب سے ڈرتی ہے وہ کامیاب ہو گیا. فرمایا اِنَّ عَذَابَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ, تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, اگر وہ ڈھیل دے دے اس کی مرضی, چھوڑ دے اس کی مرضی, اگنور کر دے اس کی مرضی, درگزر کر دے اس کی مرضی, نہ پوچھے اس کی مرضی ہے, لیکن جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے اِنَّ عَذَابَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, اس کی پکڑ بڑی مضبوط اور سخت. جب وہ پکڑ لے پھر کوئی چھڑا سکتا, پھر نہ کوئی نیک چھڑا سکتا ہے, نہ کوئی گنہگار چھڑا سکتا ہے, نہ کوئی ولی چھڑا سکتا ہے, نہ کوئی نبی رسول پیغمبر چھڑا سکتا ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے پکڑا تھا, نوح علیہ السلام نے سفارش کی, چھڑا لیا تھا نہیں. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہے. اور ڈرنے کا حق کیا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا چاہیے, کبھی رب کو بلانا نہیں چاہیے. ہر وقت رب کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے, رب کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے, اور اللہ کی بات ماننی چاہیے, اللہ کا حکم ماننا چاہیے, رب کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ سے ڈرنے کا حق.
تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری ماں بہنوں، روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اس نے بڑے بڑے ظالموں کو سیدھا کر دیا، بڑے بڑے جابر لوگوں کو سیدھا کر دیا، بڑے بڑے نافرمانوں کو سیدھا کر دیا۔ جب ان کے دل میں اللہ کا خوف آیا، تقویٰ آیا، پرہیزگاری آئی، نافرمانی ختم، ظلم ختم، جرم ختم، شیطان کے راستے پہ چلنا ختم، رب کے ساتھ بغاوت ختم، جھک گئے۔ اور قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا رب العالمین نے، جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو من مانی سے بچا لیا، رب العالمین نے اس کا گھر جنت میں بنایا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، حساب کتاب دینے سے ڈر گیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، فرمایا جنتان، اس کو اللہ نے 2 جنتیں عطا فرمانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جنت میں ساری چیزیں سونے کی ہوں گی، ایک جنت میں ساری چیزیں چاندی کی ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تقویٰ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور متقی لوگوں کے ساتھ ہی اللہ نے جنت کا وعدہ۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ اللہ نے متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ کیا۔ دنیا میں بھی تقوی کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ دنیا میں کئی فائدے ہیں، میں سے چند فائدے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اللہ رسول کے حکموں کو مان کے زندگی گزارتا رہتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے معاملات کو، کاموں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ پہلا فائدہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، کبھی مصیبت میں پھنس جائے، کبھی مشکل میں آ جائے، کبھی کسی حادثے کا شکار ہو جائے، کبھی کسی آزمائش میں آ جائے، تقوی کی وجہ سے رب العالمین اس کے لیے وہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کے اجر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے بندہ جب متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، رب کی نافرمانی سے کلی طور پہ اجتناب کرنے کا ذہن بنا لیتا ہے، رب العالمین اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کچھ بستیوں کو رب العالمین نے برباد کیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے جرموں کی وجہ سے، ان کے ظلموں کی وجہ سے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کاش کہ وہ بستی والے آمنوا واتقوا، ایمان لے آتے رسولوں پر اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ تقوی کی برکت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ جس عبادت میں تقوی نہیں اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس نماز میں تقوی نہیں وہ نماز بیکار ہے، جس حج میں تقوی نہیں وہ حج بیکار ہے، جس روزے میں تقوی نہیں وہ روزہ بیکار ہے، جس قربانی میں تقوی نہیں وہ قربانی بیکار ہے۔ وہ سارے کے سارے اچھے عمل کیوں نہ ہو، اگر بندہ گناہوں سے بچنے والا نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، متقی نہیں ہے، تو اس کی باتیں اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ آپ حیران ہوں کہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں، نماز پڑھے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، روزہ رکھے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حج کرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں نہیں کہتا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا میرے ساتھیو اتدرون مل مفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ مفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں مفلس بندہ اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، دنیا کا سر و سامان نہ ہو، جس کا گھر خالی ہو، جس کی جیب خالی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا مفلس ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکات، جو قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کے نام اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکاتیں بھی ہوں گی۔ نمازی ہوگا اور روزے دار ہوگا، سخی ہوگا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نام اعمال میں یہ جرم بھی ہوں گے، یہ ظلم بھی ہوں گے، یہ گناہ بھی ہوں گے۔ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نیکیاں ان مظلوموں کو دیتی جائیں گی، جن پر ظلم کرتا، جن کی تربت کرتا، جن کو گالیاں دیتا، جن کو تہمتیں لگاتا، جن کا خون بہاتا، جن کو مارا، جن کا مارا، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکاتیں ان مظلوموں کو دیتی جائیں گی۔ نام ملے گی بات نہیں ہے، مظلوم یہ کون جہنم میں جا رہا ہے؟ نمازی۔ یہ کون دوزخ میں جا رہا ہے؟ کس کو جہنم میں بھیجا رہا ہے؟ سبھی کو زکات دینے والا اللہ کا نام ہے۔ کیوں؟ نمازیں تو پڑھتا تھا لیکن لوگوں کے حق بھی مارتا تھا، روزے تو رکھتا تھا، روزے کی حالت میں کھجور نہیں کھاتا تھا، بہن کا لاکھوں کا حصہ کر جاتا۔ کبھی غور کیا اس جملے پہ؟ غور کرو، روزے دار روزے کی حالت میں کھجور نہیں کھاتا، باقی نافرمانی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے دربار میں جا کے بہن کا لاکھوں روپیہ جو وراثت میں تھا وہ کھایا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ روزے کی حالت میں ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا،
اگر کسی کا کسی کا دینا ہے تو روزے دینے پڑیں گے، حج دینے پڑیں گے، عمرے دینے پڑیں گے، زکات دینی پڑے گی، نیک اعمال دینے پڑیں گے. وہ تو پہلے بھی توڑے ہوں گے. اللہ ماشاء اللہ پہلے کیا بنے گا؟ اللہ کی بنا. تو تقوی اختیار کیجیے. تقوی کے بڑے فوائد ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. آخرت میں فائدہ فرمایا والعاقبۃ للمتقین. جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کا انجام بہترین ہوگا. قیامت والے دن ہر فکر ہوگی میرا انجام اچھا ہے، میرا اینڈ اچھا ہے، نتیجہ اچھا ہے. جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا انجام بہترین کرے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور میں تم میں سے ہر کسی کو پل صراط سے گزرنا ہے. یہ پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر، جہنم کی ایک نہر کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، ہر کسی کو گزرنا پڑے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تیرے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، ہر کسی کو وہاں سے گزرنا پڑے گا. فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. گزریں گے تو سارے نجات ان کو ملے گی جو متقی اور پرہیزگار. قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف رب العالمین کی عرش کا سایہ ہوگا. سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 خوش قسمت اور خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. اور میں 2 لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں رب کا خوف ہے، رب کا تقوی ہے. ایک تو وہ ہے فرمایا رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال. جس بندے کو حسب و نسب والی، خاندان والی، مال و دولت والی، حسن و جمیل خوبصورت ترین عورت نے برائی کی دعوت دی، لیکن وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. یہ متقی ہوگا. اور دوسرا وہ بندہ ہے تنہائی میں بیٹھ رب کو یاد کیا، جہنم کو یاد کیا، رب کے عذاب کو یاد کیا، اللہ کا خوف دل میں آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں تنہائی میں جب اس نے رب کو یاد کیا، اس کی آنکھیں بہ پڑی. اللہ کے خوف کی وجہ سے اس رونے والے کو بھی رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. آخرت میں انجام بھی، نتیجہ بھی بہتر متقی لوگوں کا ہے. عرش کا سایہ بھی انہی لوگوں کو ملے گا، اور پل صراط سے نجات بھی انہی لوگوں کو ملے گی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ ان کو گھر بھی جنت میں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی دولت سے مالا مال فرمائے. تقوی کا ایک عام مفہوم یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں، جلوت ہو، خلوت ہو، مجلس ہو، محفل ہو، تنہائی ہو، علیحدگی ہو، دن ہو، رات ہو، ہر وقت اس کا ذہن ایسا ہو، اس کا تصور ایسا ہو جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے کہ گھر میں ہے روزہ نہیں توڑتا، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے روزہ نہیں توڑتا، اور علیحدگی میں، تنہائی میں روزہ نہیں توڑتا. تصور یہ ہوتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، رب کو کیا جواب. اور یہی تصور اللہ رب العالمین ہمارے دل و دماغ میں پختہ کرنا چاہتے ہیں. 30
دن یا 29 دن کئی گھنٹے جب کسی تصور میں گزارے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے۔ میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا، میں رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب 29-30 دن کئی گھنٹے کسی سوچ و فکر تصور میں گزارے گا، اس کی تربیت ہو جائے گی، اور پھر باقی 11 مہینے بھی اسی طرح گزارے گا۔ رب دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، رب کی نافرمانی سے بچے گا، بے حیائی کے کاموں سے بچے گا، بغاوت و نافرمانی کے کاموں سے بچے گا، شیطانی کاموں سے بچے گا، اللہ رسول کی نافرمانی سے بچے گا، نتیجتاً یہ پرہیزگار بن جائے گا، متقی بن جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین نے جنت اس کے لیے تیار کی ہے، رب کی جنت کا بھی حقدار بن جائے گا۔ صبح صبح جگا رہے ہوتے ہیں، روزے دار ہو، اللہ کے پیار ہو، جنت کے حقدار ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ روزے دار اللہ کا پیارا بھی ہے اور جنت کا حقدار بھی ہے، لیکن کون سا روزے دار؟ اللہ اکبر، کون سا روزے دار؟ جس میں تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب صائم لیس لہ فی صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ روزے کی وجہ سے ہمیں تقوی نہیں آتا، روزہ رکھ کے خلاف تقوی کام کرتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے رہتے، ان کا روزہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے، پرہیزگاری نصیب فرمائے، یہ ذہن کے اندر خیال اور تصور ہو کہ اللہ رب العالمین دیکھے۔ آپ نے واقعہ نہیں سنا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں کہ گھر میں ماں بیٹی کی آواز ہے، گفتگو ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا لو، اس کے بعد خریدار آ جائیں گے، دودھ بیچنے کا وقت ہو جائے گا۔ بیٹی کہتی ہے ماں آپ کو پتہ نہیں ہے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی پلانے سے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا اس وقت عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہتی ہے اذا لم یرانا عمر فرب عمر یرانا، اماں جی عمر تو نہیں دیکھ رہا، کیا عمر کا رب بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ یہ ہے تقویٰ، یہ تصور پیدا ہو جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے، رب کے سامنے پیش ہونے خالی ہاتھ، جان بچانے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہوں گے، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی عہدہ نہیں ہوگا، کوئی پیچھے سپورٹ نہیں ہوگی، کوئی ورکر نہیں ہوں گے، کوئی تعاون نہیں ہوگا، کوئی جتھا نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوں گے، کوئی دوست نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی تنہا اکیلا رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اور جب اس کے نام اعمال میں جرائم کی لمبی لسٹ نکلے گی رب کو کیا جواب دے؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہو جاتی ہے، اس کو بطور امتحان کہتے ہیں اے اللہ کے بندے ہم مسافر ہیں، ایک بکری ہمیں دے دو، تمہیں اس کے پیسے دے دیتے ہیں۔ وہ چرواہا کہتا ہے یہ بکری میری نہیں ہے، ان بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، میں تو اس کا ملازم ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، مالک کے سامنے جھوٹ بول دینا، بہانہ لگا دینا، اس کو کہنا کہ بیڑیا یا بکری لے کے چلا گیا، ہم تو پیسے دیں گے، تیرا بھی فائدہ ہو جائے گا، مالک بھی چپ ہو جائے گا۔ اس چرواہے نے جواب دیا اے پردیسی میں تمہیں جانتا تو نہیں ہوں، کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو، لیکن تمہاری بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگے، بکریوں کے مالک کو تو جواب دے دوں گا، بہانہ چل جائے گا، کائنات کے رب کو کیا جواب دوں؟ یہ تقویٰ ہے، اور جب تقویٰ ہوتا ہے پھر کوئی کسی کا حق نہیں کھاتا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں دو بندوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کس بات پہ ہوا؟ ایک بندے نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خریدی، پیمنٹ ادا ہو گئی، زمین اس کے نام ہو گئی، زمین کے مالک نے جو نیا خریدار تھا اس نے جب ہل چلایا، ہل چلانے کے دوران زمین سے سونے کی دیگ نکل آئی، سونے کا مٹکا نکل آیا،
اس نے اپنے حل وہاں پہ روکے، وہ مٹکا یا وہ سونے کی دیگ لے کر اس بندے کے پاس چلا گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی، اس کو جا کر کہنے لگا بھائی آپ کی امانت آپ کو لوٹانے آیا ہوں۔ اس نے کہا بھائی کون سی امانت، میں نے تو کچھ آپ کو دیا نہیں تھا۔ اس نے کہا جو میں نے آپ سے زمین خریدی ہے اس زمین سے یہ سونے کا مٹکا نکلا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں زمین کے پیسے دیے تھے، سونے کے مٹکے کے پیسے نہیں دیے تھے، یہ تم رکھو، یہ تمہارا حق ہے۔ وہ کہتے نہیں بھائی یہ میرا حق نہیں ہے، میں نے تمہیں زمین بیچ دی، اب سونا نکلے تمہارا ہے، چاندی نکلے تمہارا ہے، یہ میرا حق نہیں ہے، تم رکھو۔ وہ کہتے تیرا حق ہے تو رکھ، وہ کہتے نہیں تیرا حق ہے تو رکھ۔ اس کو تقویٰ کہتے۔ آج ایک چیز کے 4 دعوے دار ہیں، گواہ بھی موجود ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے بھی موجود ہیں، قرآن بھی سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ عدالتوں میں جا کے دیکھیں، ایک سر پہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں یہ میرا ہے، ملاوٹ نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں کھاتا۔ اگر تقویٰ نہیں ہے، نمازی ہو، حاجی ہو، قاری ہو، عالم ہو، وہ لوگوں کے حق بھی کھاتا ہے، نافرمانیاں بھی کرتا ہے، سچیاں کرتا ہے، چنگی کامبازیاں بھی کرتا ہے۔ اس لیے روز تقویٰ کرے، رب العالمین یہ چاہتے ہیں متقی کو اصلاح اور جنت کی حق بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزے کے تقاضوں پر متقی اور پرہیزگار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ماہ رمضان جاری و ساری ہے، آدھا مہینہ گزر چکا ہے۔ اگر آپ باقاعدگی سے روزے رکھ رہے ہیں اور نماز تراویح کا بھی اہتمام کر رہے ہیں اور دیگر عبادات کا بھی اہتمام کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ سعادت مند ہیں، خوش قسمت ہیں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ اگر سستی ہے، غفلت ہے، ابھی سے عہد کریں، ختم کریں سستی کو، اس غفلت کو۔ چند دن کی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی، اور پھر آگے جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، یا سکھوں والی یا دکھوں والی۔ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے انجام بہتر ہے، آخرت کی زندگی بہترین ہے، عمدہ ترین ہے، عالی شان ہے، سکھوں والی، سکون والی ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور باقی جو دن باقی ہیں ان میں فکر کریں، اور ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھتے ہوئے باقاعدگی سے روزہ رکھیں، باقاعدگی سے قیام اللیل تراویح کا اہتمام کریں، عبادات کا اہتمام کریں، اور ایسے اعمال کریں جن کی وجہ سے تقوی میں اضافہ ہو، تاکہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے، ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ سبحان ربک